قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اتعبدون ما تنحتون۔ تعزیہ داری اور محرم کے متعلق محرم الحرام کے مہینے میں جو کام اور جو امور ہمیں کرنے چاہیے اور جن امور سے ہمیں بچنا چاہیے، اس کے متعلق المہد القاسم کے چینل سے دوسری قسط جاری کی جا رہی ہے۔ اس کے اندر تمام علماء کے مسالک، جو تمام مسالک کے سرخیل کہے جاتے ہیں، ان کے مختصراً حوالہ جات نقل کیے گئے ہیں۔ اس میں یہ بات تمام ائمہ و تمام مسالک کے علماء سے یہ بات ثابت ہے کہ تعزیہ منانا بالکل حرام ہے اور اس کے متعلقات تمام کے تمام ناجائز ہیں۔ سب سے پہلے علماء بریلوی کے سرخیل مولانا احمد رضا کی کتاب فتویٰ رضویہ سے ہم عبارت پیش کرتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تعزیہ میں امداد ناجائز ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اسی طرح صدر الشریعہ مولانا احمد علی رضوی اعظمی وہ اپنی کتاب بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ تعزیہ داری کے واقعات کربلا کے سلسلے میں طرح طرح کے ڈھانچے بنائے جاتے ہیں اور ان کو حضرت سید امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ مبارک سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام ان میں سے ہر ایک چیز خرافات پر مبنی ہے، خرافات پر مشتمل ہے، جو کسی بھی قسم میں جائز نہیں ہے۔ تیسرا حوالہ مفتی جلال الدین احمد امجدی اپنی کتاب جو انہوں نے تصنیف فرمائی شعراء آفاق کتاب خطبات محرم کے نام سے، اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک عنوان ایک فتویٰ مع تصدیقات علماء اہل سنت، اس میں فرماتے ہیں کہ تعزیہ داری کے جواز اور عدم جواز کے متعلق جو سوال ان سے کیا گیا، اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تعزیہ داری مروجہ ہے، ناجائز و بدعت سیئہ اور حرام ہے۔ اور اس کے اخیر میں مفتی جلال الدین احمد رضوی اپنا ایک شکوہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ افسوس ہے ان تمام اہل سنت کے ماننے والے اور احمد رضا کے ماننے والے، ان کے عقیدت کا دم کرنے والوں پر کہ حضرت کے تعزیہ کے فتویٰ حرام ہونے کے باوجود وہ اس کے ماننے سے بالکل عاجز ہیں اور اس چیز کو نہیں مانتے۔ علماء دیوبند کے سرخیل حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اصلاح الرسوم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تعزیہ داری کے متعلق جو انہوں نے بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ ان امور کے متعلق، یعنی جو تمام امور بیان کیے ہیں، ان کے نیچے یہ فرماتے ہیں کہ آیت اتعبدون ما تنحتون کے تحت داخل ہے، لہذا اس کے اندر کسی طرح کی معاونت، کسی طرح کی مدد کی بالکل گنجائش نہیں اور یہ بالکل حرام امور ہے۔ علماء اہل حدیث کے سرخیل سید نذیر حسین دہلوی وہ اپنی کتاب فتویٰ نذیریہ میں فرماتے ہیں کہ سورج کو سجدہ کرنا کفر ہے۔ ذرا آپ سوچو کہ سورج اور تعزیے میں کیا فرق ہو سکتا ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کام سے بالکل پرہیز کریں اور اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ معروف اہل حدیث مولانا ثناء اللہ امرتسری اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ تعزیے کی فی نفسی جو کچھ ہے وہ مسلمان کے دل کو دکھانے کے لیے کافی ہے۔ یہ تمام وہ علماء ہیں جو اپنے مسالک کے سرخیل کہے جاتے ہیں، اور علماء امت کا متفقہ مسئلہ ہے کہ محرم منانا، تعزیہ منانا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے علاوہ انصاف پسند شیعہ حضرات بھی، جس میں سے ایک کا نام میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ڈاکٹر موسیٰ موسوی، وہ اپنی کتاب الصراع بین الشیعۃ والتشیع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک واقعہ ذکر کیا۔ اس واقعے کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کو میں کربلا میں امام حسین عالی مقام کی قبر مبارک کے پاس کھڑا تھا، اور میرے قریب ایک شخص، ایک عالم اور کھڑے تھے، وہ بھی شیعہ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے 3 باتیں پوچھی، اور 3 باتیں پوچھنے کے بعد وہ کہنے لگے، اور ان 3 باتوں کا خلاصہ یہی تھا کہ اس عالی مقام کے نام پر جو ماتم کیا جا رہا ہے حالانکہ بالکل ناجائز اور قطعاً اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ بربادی ہو ان نادانوں اور کم عقلوں پر کہ یہ لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں
کہ جو امام حسین کے واسطے یہ جو کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ امام عالی مقام جو جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ان تمام علماء کی عبارت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعزیہ منانا بالکل حرام ہے۔ افسوس کہ ان تمام علماء اور تمام سرخیل کے عبارات کے باوجود ہم اس کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس اسلام سے جو بالکل بھی گنجائش اسلام جس کی نہیں دیتا، ان تمام کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔